السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کی یادوں کا تذکرہ شروع ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ان کے کتابچے کا ذکر کیا تھا جو کہ تنظیم اسلامی کا اساسی رسالہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو ہے میں 4 باتیں مختصراً عرض کروں گا گن کر، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو اس رسالے کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے مجھے بتایا کہ میں 1968 میں مسجد نبوی میں معتکف تھا، اعتکاف میں تھا، تو وہاں پہ میں نے یہ رسالہ لکھا تھا، اسلام کی نشات ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ رسالے کا عنوان ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس زمانے میں اس وقت مسجد نبوی میں ہی علامہ یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اعتکاف میں تھے، تو میں نے یہ رسالہ لکھ کر ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ ذرا اس پہ نظر ثانی فرما لیں۔ تو علامہ صاحب نے سارے رسالے کو پڑھنے کے بعد ایک جملے پر انہوں نے سرکل کیا، دائرہ لگایا، اور میں نے وہ جملہ یوں لکھا تھا کہ جو لوگ انگریزی تعلیم میں MA اور PhD وغیرہ کرتے ہیں لیکن قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں تو ان کو اس کی تلاوت کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، یہ جملہ میں نے لکھا۔ اور علامہ صاحب نے اس جملے کو یوں چینج کر دیا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں MA اور BA وغیرہ کرتے ہیں لیکن قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں تو ان کی غفلت کا گناہ ان کی تلاوت کے ثواب سے بڑھ جائے گا، یہ انہوں نے لکھا۔ ان تلاوت کا ثواب ہوگا لیکن چونکہ انہوں نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود غفلت کی تو یہ گناہ ان کا زیادہ ہو جائے گا۔ اب اس جملے پر ذرا غور کیجئے، کتنا پیارا جملہ۔ ایک تو وہ طریقہ آپ دیکھیے اصلاح کا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو انہوں نے جملہ درست کیا تو کس انداز میں کیا، یعنی اس سے بہتر چیز دے دی، بجائے اس کے کہ نہیں یہ آپ نے غلط کہا، اور ایک اچھی چیز متبادل کے طور پر دی۔ نوجوان علماء کو اس طرف خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس رول کو ذرا آپ سامنے رکھیے کہ ہر انسان کے لیے ایک برابر حالات نہیں ہوتے۔ ایک انسان کی جو استعداد ہے اس استعداد کو کتنے خیر کے کاموں میں صرف کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ ایک غلط کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غلط کام کو آپ چھوڑتے ہیں تقوی کی بنیاد پر، یا مثال کے طور پر آپ اس کے اوپر نہی عن المنکر کرتے ہیں اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس میں اس سے زیادہ بڑی تباہی آ جاتی ہے، تو اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ خیر، یہ پہلی بات ہو گئی ہے، آپ اس پہ آپ مزید سوچتے رہیں۔ 3 باتیں میں اس خط کے ضمن میں عرض کرتا ہوں جو قاضی حسین احمد صاحب مرحوم نے مجھے لکھا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو خط دکھایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے اس رسالے پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے بھی اسی طرح کا ایک رسالہ لکھا تھا، اور اس کا بھی عنوان وہی تھا، اور اس میں میرا مقصود یہ تھا کہ جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور تبلیغی جماعت کا اکٹھ ہو جائے۔ اور وہ رسالہ میں نے ریمنڈ بھی بھیجا تھا مرکز کو، اور ڈاکٹر صاحب کو بھیجا تھا، اور قاضی حسین احمد کو بھیجا تھا۔ قاضی حسین احمد صاحب نے اس خط کا جو جواب لکھا تھا وہ میں نے آپ کو وہاں دکھایا تھا۔ آپ ذرا اس کی عبارت کو ملاحظہ کر لیجئے کیونکہ اس میں سے 3 باتیں ہیں وہ میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ لیٹر ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، آفیشیل لیٹر ہے جو کہ قاضی حسین احمد صاحب نے بھیجا ہے۔ اس کا حوالہ نمبر ابھی درج ہے اور یہ 14 اپریل 1997 کو بھیجا گیا ہے۔ اچھا، اب اس خط میں ایک جملہ تو قاضی صاحب کی طرف سے یہ نوٹ کیجئے کہ قاضی صاحب نے میرے جیسے غیر معروف نوجوان کی اس شوق کو یا اس لگن کو دیکھتے ہوئے، تمنا کو کہ وہ سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بحیثیت امیر جماعت اسلامی اپنے آفیشیل لیٹر ہیڈ پہ یہ لکھا کہ اس سلسلے میں امت کو متحد کرنے کے سلسلے میں آپ ہماری طرف سے ہم ہر قسم کی اس کے لیے تیار ہیں، یعنی ہم اس اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے نا جماعت اسلامی میں ایک زبردست شخصیت، وہ جماعت اسلامی کے بندے تھے ہی نہیں، صحیح بات ہے، وہ صوفی مزاج آدمی تھے اور یہ شروع سے ان میں تھا۔ میں نے پہلی بار ان کی جو زیارت کی، یوں سمجھیے وہ بھی 88 کے دنوں کی، 87 کے دنوں کی بات، 87 کی غالباً دنوں کی بات ہے کہ ہم لوگ پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور سے تبلیغی جماعت میں بیرونی گشت کرنے کے لیے پشاور یونیورسٹی کے پہلو میں، اس زمانے میں دیواریں وغیرہ نہیں تھیں، تو پہلو میں ایک بستی ہے، محلہ ہے راحت آباد، وہاں پہ مولانا راحت قلو صاحب تھے، ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے وہ جماعت اسلامی کے۔ تو قاضی صاحب کا پتہ نہیں وہاں گھر تھا یا رشتہ دار تھے یا کوئی آنا جانا تھا،
بہرحال وہ چونکہ ہم اس مسجد میں گشت کرتے اور اس زمانے میں تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی کی آپس میں، یعنی جماعت اسلامی والوں کو بہت اعتراض تھے، تبلیغیوں نے نئے نئے ڈالر لیے ہوئے تھے یا نہیں لیے ہوئے تھے جہاد کے تو تبلیغی جماعت تو چونکہ جہاد کی بات نہیں کرتی تھی تو ہر وقت ان کا یہ، بلکہ ان کی شورا میں بھی ایک بار یہ بات چلی تھی کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں ہم کون سا رویہ اختیار کریں، اور ایک تنقیحات رسالہ نکلا کرتا تھا جب جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اب جماعت اسلامی سے جدا نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اس رسالے میں کسی کے سوال کا جواب لیتے بہت پہلے لکھا تھا کہ تبلیغی جماعت زیادہ سے زیادہ 30-40 سال چلے گی پھر ختم ہو جائے گی۔ تو خیر تبلیغی جماعت تو ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، مولانا اصلاحی صاحب جماعت اسلامی سے جدا ہو گئے، اینی ہو تو ان کی بات کر رہے ہیں قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ کی۔ تو ہم بیرونی گشت کرنے اس مدرسے میں جاتے تھے تو جماعت اسلامی والے تو بریلوی حضرات کی طرح ڈائریکٹ وہ نہیں کرتے تھے جماعت کو، یعنی تبلیغی جماعت کو منع نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اور ٹیکٹکس استعمال کرتے تھے کہ یہاں پہ گشت وغیرہ نہ ہو، یعنی بیان کے ٹائم پہ بچوں کو جو ہے نا وہ شروع کرا دیا زور زور سے پڑھو، خلل قسم کا۔ تو قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اس وقت قسمت سے وہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بزور یعنی اپنی طرف سے یہ کیا تھا کہ یہاں پہ گشت ہوگا، اور انہوں نے ہمیں اجازت کی دلائی تھی، مطلب حوصلہ افزائی کی تھی۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ قاضی صاحب کی طبیعت میں شروع سے اتحاد امت کی بات تھی۔ تو اب یہ خط جو ہے 97 میں لکھا گیا اور اس کے 5 سال بعد متحدہ مجلس عمل قاضی صاحب نے بنائی جس میں سارے علماء اکٹھے ہوئے پرویز مشرف کے خلاف۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ قاضی صاحب کا اپنا فطری رجحان تھا اتحاد کی طرف، یعنی ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں نے بنائی، ہو سکتا ہے ان کا بھی کوئی ہاتھ ہو یا فضا انہوں نے ہموار کی ہو، لیکن قاضی صاحب کے مزاج میں یہ بات تھی۔ اچھا ایک بات ہو گئی۔ دوسری، اب تیسری بات اس خط میں وہ قاضی صاحب نے بڑے قیمتی نقطہ لکھا کہ ہمیں الاہم فالاہم کے اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی الاہم فالاہم جس کو ہم لوگ اپنے مسلم سیکولرز کہتے ہیں کہ ایشوز کو ہم نے لینا چاہیے، نان ایشوز کو نہیں لینا چاہیے، اور پریارٹی دیکھنی چاہیے کہ کیا چیز کتنی اہم ہے اس کو ہم کو سامنے لینا چاہیے۔ دین میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن اس میں اہم کس چیز کی، مثال کے طور پر سب سے اہم اور سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے بڑا فرض کوئی نہیں، کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن فقہا کیا لکھتے ہیں کہ بھئی اس ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کتے کا پلہ اگر وہ مثال کے طور پر نادانی میں آگ کی طرف جا رہا ہے، آگ کے چولہے کی طرف جا رہا ہے، تو اس پہ ضروری ہے کہ اپنی نماز کو ختم کرے گا اور اس کتے کے پلے کو بچائے گا آگ میں جانے سے۔ اب آپ دیکھیے کہ کہاں پہ ایک نجس جانور ہے، اس کے حقوق کے لیے آپ نے اپنا جو ذاتی وہ عبادت تھی اس کو پیچھے کر دیا۔ مقصد کہنے کا یہ ذرا پوچھنا چاہیے، اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ پریارٹی کس چیز کی ہے۔ جب پریارٹیز کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ساری چیزیں جو ہے نا آسان ہو جائیں گی۔ اب ہم نان ایشوز میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو خیر لمبی بحث نہیں کرتے کیونکہ ہمارا اصل فوکس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھی یادوں کو تازہ کرنے، یہ ضمنی طور پر یہ بات آ گئی ہے۔ یہ تیسری بات ہوگی۔ اب چوتھی میں جو آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ جملہ جو انہوں نے مجھے لکھا کہ آپ کچھ باتوں کو ناگفتہ بے چھوڑ دیتے تو اچھا تھا، اس کے میں پس منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں نوجوان تھا اور مجھے یہ توحید کا وہ حیضہ چڑھ جاتا ہے نا، کسی کسی کو توحید کا حیضہ چڑھ جاتا ہے، ہاں جی، تو سمجھنے والے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال وہ پھر مجھے یہ تینوں جماعتوں کو اکٹھا کرنا تھا تو میرے ذہن میں اس زمانے میں بریلوی حضرات کے خلاف بڑا وہ تھا کہ مشرک ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں اور یہ وہ، تو ان کو یعنی قاضی حسین احمد صاحب اور توحیدی جماعتوں کو سمجھیے خوش کرنے کے لیے میں نے بڑے ڈھونڈ کر بریلوی حضرات کے خلاف کچھ چیزیں لکھی تھیں۔ جیسے آج کل میرے ہی پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ہیں اور وہ بڑے خوش ہو کر کتابیں نکالتے رہتے ہیں، اس کتاب میں شرکیہ جملے، یہ جو کام وہ کرتے ہیں جس میں اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں، نیگیٹو اپنی انرجی ویسٹ کرنا اسی کو کہتے ہیں، تو یہ کام ہم نے 25-30 سال پہلے کیا ہوا ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہو کر میں نے اس کتابچے میں کچھ حوالے لکھے تھے کہ احمد رضا خان بریلوی نے یہ لکھا وہ لکھا۔ تو دیکھیے کہ قاضی حسین احمد صاحب مرحوم نے اس بات کو نوٹ کر کے لکھا کہ اگر آپ ان باتوں کو نہ لکھتے تو اچھا تھا اتحاد امت کے لیے، جب آپ کے سامنے بڑا مقصد ہو تو پھر ان نان ایشوز کو نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ تو اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے ایشو ہوتا ہے نا کہ بھئی میں نے یہ چیزیں ڈھونڈ لی۔ تنقید کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، یہ کون سا بڑا مشکل کام ہے؟ کسی کی کتاب میں بھی آپ تنقید کرنا کر دکھائیں بڑے شوق سے کہ اس نے یہ غلط باتیں لکھی ہیں، تو بھائی تنقید تو پھر جوابی طور پر وہ آپ کے قرآن میں بھی دکھا دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ باتیں چھوڑیں۔
خیر مجھے اس وقت مطلب ہے یہ آپ سے عرض کرنے چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب قاضی صاحب نے یہ جملہ لکھا کہ آپ کچھ باتوں کو ناگفتہ بے چھوڑ دیتے تو اچھا تھا، تو میرے پاس جو رسالہ موجود تھا اس کی 500-600 کاپیاں میرے پاس موجود تھیں، وہ ساری کی ساری میں نے تلف کر دی اس بات پر کہ اگر اس بات سے خیر نہیں پھیلتی تو پھر مجھے اس رسالے کو پروجیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس میں کوئی یعنی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ہو بھی جاتا تو کون سا کوئی اس میں آسمان زمین گر جاتا، لیکن مجھے اپنے اوپر خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی اور میں نے وہ جس سے شرارت پھیل سکتی تھی اس کو تلف کر دیا۔ بہرحال ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پھر ایک بار خواجہ خان محمد صاحب کے پاس اپنا ایک خصوصی لیٹر دے کر بھیجا تھا، تو اس کی خانقاہ کی ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے اور ایک اور ملاقات کا تذکرہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو کور کریں گے تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ اور وہ جو خط مجھے جو بھیجا تھا کنیا شریف، وہ اصل میں فروری میں انہوں نے ختم نبوت کانفرنس کرنی تھی، تو اس کی صدارت کے لیے یعنی کوئی ایسے سیکرٹ مسئلہ نہیں تھا، وہ اس کانفرنس کی صدارت جو ہے نا وہ خواجہ خان محمد صاحب سے کروانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے اس بڑی کانفرنس لاہور میں جو کرنا چاہتے اس کے لیے انہوں نے ابوالحسن الندوی صاحب رحمۃ اللہ کو مدعو کیا ہوا تھا، تو مجھے وہی لیٹر دے کر انہوں نے بھیجا تھا، اور مجھے پھر وہ خانقاہ میں خواجہ صاحب تو نہیں ملے، ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس وقت خواجہ خلیل احمد صاحب ہیں شاید، تو یہ اس وقت مجھے ملے تھے۔ بہرحال اس خانقاہ کی ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے اور پھر باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔